بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم فرسٹ ایئر کے حصہ نثر سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ خدیجہ مستور کا تعارف۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ خدیجہ مستور 1927 میں پیدا ہوئی اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1927 ہے اور ان کی تاریخ وفات 1982 ہے۔ عزیز طلبہ خدیجہ مستور بریلی کے یوسف زئی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا تعلق جو ہے بریلی کے یوسف زئی خاندان سے تھا۔ بریلی کے نزدیک ایک گاؤں کے متوسط پٹھان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ متوسط عزیز طلبہ کہتے ہیں جو درمیانہ طبقہ ہوتا ہے اس کو متوسط تھا، اور پٹھان جو ہے وہ تھے۔ ان کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام تحور علی خان تھا اور وہ ملازمت پیشہ تھے، یعنی وہ ان کے جو والد تحور علی خان ہیں اور وہ ملازمت کرتے تھے، لہذا مختلف مقامات پر ابتدائی زندگی گزاری۔ زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں وہ مختلف مقامات پر خدیجہ مستور نے گزارے۔ عزیز طلبہ ان کی والدہ کا نام انور جہاں تھا جو ایک اچھی شاعرہ اور مضمون نگار تھیں۔ والدہ جو ان کی انور جہاں تھی وہ ایک اچھی شاعرہ بھی تھیں اور شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضمون نگار بھی تھیں، یعنی مضمون بھی لکھا کرتی تھیں۔ عزیز طلبہ اس طرح انہیں ابتدا ہی سے علمی و ادبی ماحول میسر آیا، دستیاب آیا۔ ان کا گھر کا جو ماحول جو ہے وہ علمی بھی تھا اور ادبی بھی۔ لیکن 9 برس کی تھی جب ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہوتی ہے کہ ان کے والد وفات پا گئے۔ ان کے والد جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں اور خاندان والوں نے کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ خاندان والے جو ہیں عزیز طلبہ انہوں نے جو پرورش کی ذمہ داری تھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اس سے ہاتھ کھینچ لیا، لہذا معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ جو معاشی مسائل ہیں ان کا جو ہے ان کو پھر سامنا رہا۔ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تعلیم کا سلسلہ کٹ گیا اور لکھنؤ میں اپنے نانا کے ہاں قیام کرنا پڑا۔ انہیں زندگی کے وہ دن جو ہیں وہ پھر اپنے نانا کے گھر میں گزارنے پڑے۔ گھر پر تعلیمی سلسلہ جاری رکھا، گھر پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتی نہیں اور اپنی محنت اور ذوق مطلب شوق سے وسیع مطالعہ کرنے، ان کے مطالعہ میں بڑی وسعت تھی اور معاشرتی و معاشی حقائق کا ادراک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ عزیز طلبہ معاشی مطلب معیشت کے متعلق جو مسائل ہیں اور ان سے جو ہے انہوں نے جانکاری حاصل کی۔ عزیز طلبہ خدیجہ مستور کی چھوٹی بہن ہاجرہ مسرور۔ عزیز طلبہ یہ 2 بہنیں خدیجہ مستور اور دوسری ہاجرہ مسرور 1930 میں پیدا ہوئیں اور 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 1930 میں پیدا ہوئی تھی اور 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بھی معروف ناول نگار اور افسانہ نگار گزری ہیں، وہ بھی بڑی مشہور ناول نگار بھی تھیں اور افسانہ نگار بھی تھیں۔ عزیز طلبہ قیام پاکستان کے بعد، پاکستان کے قائم ہو جانے کے بعد دونوں بہنیں اپنے گھرانے کے ساتھ پہلے کراچی اور پھر لاہور آ گئیں۔ عزیز طلبہ جب پاکستان کا قیام جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے، پاکستان بن جاتا ہے، تو یہ دونوں بہنیں اپنے خاندان کے ہمراہ جو ہے پہلے کراچی آئی تھیں اور اس کے بعد لاہور آ گئی تھیں۔ عزیز طلبہ خدیجہ مستور کو ابتدا ہی سے یعنی شروع ہی سے افسانوی ادب سے فطری لگاؤ تھا۔ افسانوی ادب جو ہے اسے قدرتی طور پر لگاؤ تھا، شوق تھا۔ 1942 میں 1942 میں لکھنا شروع کیا اور افسانوں کا پہلا مجموعہ کھیل 1944 یعنی 1944 میں شائع ہوا۔ 1942 میں انہوں نے لکھنا
شروع کیا تھا 1942 میں انہوں نے لکھنے کی ابتدا کی تھی، آغاز کیا تھا، اور 2 سال کے بعد ہی تقریباً 1944 میں ان کا پہلا جو مجموعہ ہے وہ منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد بوچھار جو 1946 میں چھپا 1946 میں، اس کے بعد چند روز اور 1951 میں 1951 میں، اس کے بعد تھکے ہارے 1962 یعنی 1962 میں، اور ناول آنگن، ان کا جو ناول آنگن ہے وہ بھی 1962 میں شائع ہوا، یعنی 1962 میں شائع ہو گیا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آنگن پر ان کو آدم جی ادبی انعام ملا۔ یہ ناول جو ان کا آنگن ہے، جس کا لفظی معنی جو ہے وہ صحن کے، تو اس پر ان کو جو ہے کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ آدم جی ادبی انعام جو ہے ان کو جو ہے وہ ملا۔ عزیز طلبہ، ان کی آخری تصنیف زمین ان کی وفات کے بعد 1987 میں شائع ہوئی۔ 1987 میں ان کی جو آخری تصنیف ہے، جس کا عنوان جو ہے وہ زمین ہے، اس کی اشاعت ہوئی۔ عزیز طلبہ، خدیجہ مستور اردو خواتین ناول نگاروں میں، ناول نگار مطلب ناول لکھنے والوں میں اس لحاظ سے اہم ہے کہ انہوں نے اپنے ناول آنگن میں سماجی حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے ایک پورے عہد اور دور کی کشمکش کو پیش کیا ہے۔ ایک پورے زمانے، ایک پورے دور کی جو افراتفری ہے، اس کو جو ہے خدیجہ مستور نے اپنے ناول میں پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس لحاظ سے اس ناول کو قیام پاکستان کے پس منظر میں، پاکستان کے قائم ہو جانے کے پس منظر میں، صورتحال میں لکھے جانے والے ناولوں میں امتیاز حاصل ہے، برتری حاصل ہے۔ عزیز طلبہ، ناول آنگن کی کہانی، جو ناول آنگن ہے، اس کی جو کہانی ہے اگرچہ ایک خاندان کی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کے آئینے میں انہوں نے گھریلو زندگی کے تصادم، گھریلو زندگی کا جو تصادم اور افراتفری ہے اور کشمکش کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے سیاسی نظریات کے ٹکراؤ، سماجی رجحانات اور معاشی تاریخوں کو بھی پیش کیا ہے۔ ان کا ایک خاص کارنامہ اپنے نسوانی کرداروں کی، یعنی کہ جو ان کے نسوانی کردار ہیں، حقیقی تصویر کشی اور ان کی نفسیات کا سچا اظہار ہے۔ نسوانی جو ہے کردار مطلب جو عورتوں کے کردار ہیں، عزیز طلبہ، اس کی حقیقی تصویر کشی مطلب سچی تصویر انہوں نے پیش کی ہے، اور نفسیات کا جو ہے وہ سچا اظہار کیا کہ جو نسوانی کردار ہیں ان کی نفسیات کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آنگن کی زبان نہایت شستہ یعنی صاف ہے، رواں ہے، موزوں ہے، اور روزمرہ کی زبان ہے، وہ زبان جو ہم روزانہ کی بنیاد پر بولتے ہیں، روزمرہ کی زبان ہے۔ خدیجہ مستور کا اسلوب جدید دور کے سادہ اسلوب، لکھنے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، اس کے حوالے سے اسلوب جدید نیا جو دور ہے اس کے سادہ، بے تکلف ہے، عام فہم یعنی ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے، انداز کا آئینہ دار ہے یعنی کہ اس کا عکس ہے، جو ناول کے موضوع، کرداروں اور ان کے تمام احساسات و معاملات کے اظہار پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، آنگن در حقیقت قیام پاکستان کے وقت ایک متوسط مسلمان گھرانے کی تصویر کشی پر مبنی ہے۔ یہ جو ان کا ناول آنگن ہے، یہ پاکستان کا جب قیام ہوا تو اس میں جو ایک درمیانے درجے کا مسلمان گھرانہ تھا، اس کی حقیقی تصویر اس ناول کے اندر عزیز طلبہ پیش کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، خدیجہ مستور کا مختصر مگر جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔